یہ پیغام نہایت اہم ہے۔ آپ خواب دیکھتے ہیں اپنے لیے، آپ خواب دیکھتے ہیں بلندی کے، عظمت کے، شان کے، اور قرآن پڑھا، بیت اللہ میں گئے، لائیو پروگرام کے اندر جو دوست احباب اور دیگر جو ساتھی ہیں، وہ مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، وہ پیغام بعض دفعہ لکھتے ہیں کمنٹ کے اندر کہ ہمیں بیت اللہ کی زیارت ہوئی، مسجد نبوی کی زیارت ہوئی۔ بڑی عظمت والے خواب ہیں، بڑی شان والے خواب ہیں۔ یہ تو خود اپنے لیے خواب ہے نا۔ خواب بندہ اپنے لیے دیکھتا ہے، اپنی بلندی کے لیے دیکھتا ہے، لیکن جو میں آپ کے سامنے عرض بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ خواب بندہ دوسروں کے لیے بھی دیکھتا ہے۔ اور ایسی دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کہ ایسی ہیں جن کو کوئی رد ہی نہیں کر سکتا، جن کو کوئی دنیا کا بندہ رد نہیں کر سکتا۔ ایسی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو کہ خواب دوسروں کے لیے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بہت سارے دلائل موجود ہیں، ایک مکمل کمپلیٹ دلائل کے ساتھ بھرپور دلائل سے ویڈیو بن سکتی ہے، لیکن میں نے چاہا دو مثالیں صرف پیش کرتا ہوں تاکہ چھوٹی سی ویڈیو بنے، ناظرین تک پہنچ جائے۔ سب سے بڑی دلیل جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ ابو جہل نے خواب دیکھا تھا، جو اس نے اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے دیکھا تھا۔ وہ کیا تھا؟ اس نے دیکھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہو چکا ہوں، لیکن یہ خواب اس نے دیکھا ہے، اپنے لیے نہیں دیکھا، یہ خواب دیکھا ہے اس نے اپنے بیٹے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ خواب دوسروں کے لیے دیکھا جا سکتا ہے اور تعبیر اہل علم ہی اس کی کر سکتے ہیں جب اس کی ڈیٹیل موجود ہو، تو اس کی تو قسمت میں اسلام ہوا ہی نہیں۔ عمر بن شام اس کا اصل نام تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا نہیں تھا۔ ابو جہل اس کی کنیت تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابو الحکم اس کو کہا کرتے تھے، اور یہ بڑا مشہور اور سردار بندہ تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس نے بات نہیں مانی تو ابو جہل بن گیا۔ تو پھر اس نے خواب دیکھا کہ میں نے بیعت کی، تو بیعت یہ اپنے بیٹے کے لیے دیکھ رہا تھا، تو اس کا بیٹا سیدنا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے۔ یہ خواب اس نے اپنے بیٹے کے لیے دیکھا تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بڑا بندہ دوسروں کے لیے بھی خواب دیکھ سکتا ہے، اور خواب ہر ایک کا معتبر ہے۔ قرآن میں کئی بادشاہوں کے خواب جو ہیں وہ موجود ہیں، بچہ ہو، سمجھدار بالغ دانا بچہ، اس کا خواب، غیر مسلم ہو اس کا خواب، اس کو دنیا تک کی جو ہے نا رسائی ہوتی ہے، لیکن آخرت میں جنت کے حوالے سے اگر کوئی خواب دیکھتا ہے تو پھر اس کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، شاید کہ اس کی قسمت میں اسلام موجود ہو۔ دوسری اہم اور پیاری دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فضل تشریف لائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی بیوی تھی۔ جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت فضل بن عباس یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، اور یہ فضل کے نام سے یعنی اپنے بیٹے کے نام سے مشہور تھی، یعنی فضل کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور اپنا ایک خوفناک جو انہوں نے خواب دیکھا تھا، ان کے حساب سے بہت ڈراؤنا خواب تھا، اور واقعی وہ ڈر بھی گئی، اور بڑا مشہور ان کا یہ خواب موجود ہے۔ وہ ڈری اور آ کے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کا ایک حصہ ٹکڑا جو ہے وہ میری گود میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیر دیکھا ہے آپ نے، یہ خیر کی بات ہے، بہت اچھا یہ خواب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اس کی تعبیر، آپ علیہ السلام نے پھر اس کی تعبیر بیان کر دی۔ اس کی تعبیر یہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں اللہ بیٹا عطا فرمائیں گے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے ہاں اللہ بیٹا عطا فرمائیں گے، اور اس بیٹے کو آپ اپنی گود میں لو گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ تو اسی طرح ہوا، وہ خواب سچا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، جو آپ علیہ السلام کا نواسہ بنا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے یہ بھی خواب سچا ہوا اور دنیا نے دیکھا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بھی خواب انہوں نے اپنے لیے نہیں، کسی کے لیے دیکھا تھا۔ تو ناظرین، پتہ یہ چلا کہ
کہ اللہ رب العزت نے مومن بندے پر خواب کے حوالے سے بہت سارے انعامات رکھے ہیں جو دوسروں کا بھی بندہ احساس کر سکتا ہے۔ خواب آئے تو اس کی تعبیر ضرور پوچھیے گا تاکہ پتہ چل سکے میرے لیے ہے، دوسروں کے لیے اس میں کیا میرے لیے خیر ہے۔ اللہ ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔